الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ رات نماز تراویح میں ہم نے سورۃ یونس کی تلاوت فرمائی تھی۔ آج آپ کے سامنے سورۃ یونس کا مختصر سا خلاصہ عرض کروں گا۔ سورہ یونس کا نام یونس اسی لیے رکھا گیا ہے کہ اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا ایک واقعہ نقل کیا ہے، اس لیے اس کا نام یونس رکھ دیا گیا ہے۔ اس صورت کا بھی باقی صورتوں کی طرح ما قبل سے دو طرح کا ربط ہے، ایک ہے اسمی اور دوسرا ہے معنوی۔ اسمی ربط یہ ہے، سورۃ التوبہ کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تھا فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ، کہ اگر وہ توبہ کر لیں، ایمان لے کر آنا چاہیں اور ان کے اعمال صالحہ سے بھی یہ اظہار ہو کہ وہ ایمان لانا چاہتے ہیں، تو آپ نے ان کے خلاف جہاد نہیں کرنا، وہ آپ کے بھائی ہیں۔ سورہ یونس کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ یونس، کہ توبہ کا وقت آ گیا ہے، لہٰذا اے لوگو اب تم ایمان لے آؤ، اعمال صالحہ کر لو، کیونکہ اگر اللہ رب العزت کا عذاب آ گیا تو اس وقت تمہارا ایمان تمہیں فائدہ نہیں دے گا۔ یہ صرف حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی خصوصیت تھی کہ اللہ رب العزت نے جب ان کے اوپر اپنا عذاب بھیجا تو وہ ایمان لے آئے، اللہ رب العزت نے ان کے اوپر سے اپنا عذاب ٹال دیا، یہ ان کی صرف خصوصیت تھی۔ یہ ہے اسمی ربط۔ معنوی ربط کے دو بیانی ہیں۔ پہلا بیانیہ یہ کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں نفی شرک کے ہر مسئلے اور ہر پہلو کو دلائل عقلیہ، دلائل نقلیہ اور دلائل وحی سے ثابت کیا ہے، یعنی مختار فی الکل اور متصرف فی الکل ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے، اور اللہ رب العزت کے ہاں کوئی شفیع غالب نہیں ہے۔ پہلے مسئلے کو اللہ رب العزت نے 10 پاروں تک ذکر کیا، اور سورہ یونس کے اندر اللہ رب العزت نے دوسرے مسئلے کہ اللہ کے ہاں کوئی شفیع غالب نہیں ہے اس کو ذکر کیا۔ دوسرا بیانیہ یہ ہے کہ سورۃ البقرہ میں اللہ رب العزت نے تقریباً تمام مضامین ذکر کیے، توحید، رسالت، جہاد فی سبیل اللہ، انفاق فی سبیل اللہ، امور انتظامیہ، امور مصلحہ۔ سورۃ آل عمران کے اندر اللہ رب العزت نے نفی شرک اعتقاد، جہاد فی سبیل اللہ، انفاق فی سبیل اللہ کو ذکر کیا۔ سورہ نساء کے اندر اللہ رب العزت نے امور انتظامیہ کو ذکر کیا۔ سورہ مائدہ اور سورۃ الانعام کے اندر اللہ رب العزت نے شرک کے دونوں پہلوؤں کو دلائل عقلیہ سے ثابت کیا۔ سورۃ الاعراف کے اندر اللہ رب العزت نے شرک کے دونوں پہلوؤں کو دلائل نقلیہ سے ثابت کیا۔ سورۃ التوبہ اور سورۃ الانفال کے اندر اللہ رب العزت نے جہاد فی سبیل اللہ اور قتال فی سبیل اللہ کو ثابت کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے تقریباً تمام مضامین کو ذکر کیا، لیکن توحید کا ایک پہلو جو باقی رہ گیا ہے سورہ یونس کے اندر اللہ رب العزت اس کو ذکر کر رہے ہیں کہ نفی شفاعت قہری، کہ اللہ کے ہاں کوئی شفاعت نہیں کر سکتا، کوئی شفیع غالب نہیں، مگر جس کو اللہ رب العزت اجازت دے تو وہی سفارش کر سکے گا، ورنہ اللہ کے ہاں کوئی بات بھی نہیں کر سکتا۔ اس صورت کا مختصر خلاصہ یہی ہے کہ اللہ رب العزت نے اس صورت کے اندر 3 حصے ذکر کیے۔ پہلے حصے میں اللہ رب العزت نے اس دعوے کو اجمالاً ذکر کیا، ما من شفیع الا من بعد اذنہ، کہ اللہ کے ہاں کوئی سفارش کرنے والا نہیں الا باذنہ، مگر وہی جس کو اللہ رب العزت اجازت دے۔ دوسرے صورت میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، اس میں اللہ رب العزت نے ضمناً دعوے کو ذکر کیا۔ تیسرا اللہ رب العزت نے فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي شَكٍّ مِّن دِينِي فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اس کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے اس دعوے کو تفصیلاً ذکر کیا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے اپنے اس دعوے کو کہ نفی شفاعت قہری نہیں ہے، کوئی شفیع غالب نہیں ہے، اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے 11 دلائل اس صورت میں پیش کیے، 10 دلائل عقلی پیش کیے اور 1 دلیل وحی پیش کی۔ دلائل عقلی میں سے پہلی دلیل
کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض، کہ اللہ رب العزت ہی وہ ذات ہے کہ جس نے آسمان و زمین کی تخلیق فرمائی۔ آسمان و زمین کا مالک اور متصرف الکل ذات اللہ رب العزت ہی ہے، تو لہذا تمہیں اللہ رب العزت ہی کی عبادت کرنی چاہیے۔ دوسری دلیل دی هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا، کہ پورے جہاں کا مالک اور متصرف الکل ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ نظام شمسی کو چلانے والی ذات بھی اللہ رب العزت ہی کی ذات ہے، لہذا تمہیں چاہیے کہ صرف اللہ رب العزت کی عبادت کرو، اس کے اوپر کسی کا زور نہیں چل سکتا۔ تیسری دلیل دی اللہ رب العزت نے، اور اللہ رب العزت نے فرمایا اس دلیل کے اندر اللہ رب العزت پہلے زجر کر رہے ہیں اور ساتھ شکوہ بھی کر رہے ہیں۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، کہ مشرکین تم اتنے عقل کے اندھے ہو چکے ہو کہ تم ایسے لوگوں کی عبادت کرتے ہو، ایسے بتوں کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ نفع پہنچا سکتے ہیں۔ صرف اتنا ہی نہیں، تم یہ بھی کہتے ہو کہ قیامت کے والے دن یہی تمہاری سفارش بھی کریں گے، حالانکہ اللہ رب العزت نے انہیں سفارش کا کوئی اختیار نہیں دیا۔ چوتھی دلیل دی اور فرمایا هو الذی یسیرکم فی البر والبحر، کہ بر و بحر پر مالک اور مختار فی الکل ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ جب دریاؤں سمندروں میں مشرکین کی کشتیاں پھنس جاتی ہیں تو وہ اپنے تمام جھوٹے معبودوں کو چھوڑ کر خالص اللہ رب العزت کو پکارتے ہیں۔ جو اللہ رب العزت تمہیں ان موجوں سے نکال کر بچا لیتا ہے، کیا وہ تمہاری باقی مشکلوں میں تمہارا ساتھ نہیں دے گا؟ پانچویں دلیل دی اور وہ علی سبیل الاعتراف، اللہ رب العزت نے فرمایا قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کہ تم یہ کہتے ہو کہ اللہ رب العزت ہی مالک ہے اور رازق بھی اللہ رب العزت ہی کی ذات ہے، تم اس بات کا اعتراف کرتے ہو، تو پھر تم اللہ کے علاوہ اوروں کو شریک کیوں بناتے ہو؟ اللہ کی عبادت کیوں نہیں کرتے؟ چھویں دلیل دی اور فرمایا الا ان للہ ما فی السماوات وما فی الارض، کہ آسمان و زمین اور ساری کائنات کی مالک اور مختار ذات اللہ رب العزت ہی کی ذات ہے، حتیٰ کہ زندگی اور موت کے اوپر بھی اختیار اللہ رب العزت کا ہے، تمہیں چاہیے اللہ رب العزت کی عبادت کرو۔ ساتویں دلیل دی اور وہ نفی شک فی التصرف پر ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا قُلْ أَرَأَيْتُم مَّا أَنزَلَ اللَّهُ لَكُم مِّن رِزْقٍ، کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ رب العزت نے ہی تمہارے لیے رزق کو پیدا کیا، میووں کو پیدا کیا، غلوں کو پیدا کیا، چپایوں کو پیدا کیا، ہر چیز کو اللہ رب العزت نے تمہارے لیے پیدا کیا، تو پھر تم اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں میں حلال و حرام کیوں کرتے ہو، حالانکہ اللہ رب العزت نے تمہیں اختیار بھی نہیں دیا۔ ساتویں دلیل دی الا ان للہ من فی السماوات والارض، کہ جتنے بھی انبیاء ہیں، جتنے بھی صلحاء ہیں، جتنے بھی ملائکہ ہیں، وہ سارے کے سارے اللہ رب العزت کے محتاج ہیں، وہ سارے کے سارے اللہ رب العزت کے نیاز مند ہے، تو تمہیں چاہیے ان کی عبادت نہیں کرنی، اللہ رب العزت کی عبادت کرنی ہے۔ نویں دلیل دی اور اللہ رب العزت نے فرمایا نفی شک فی العلم پر وما تکون فی شأن وما تتلو منہ من قرآن، کہ جتنا بھی علم ہے اس علم محیط اللہ رب العزت کو حاصل ہے، کسی کو بھی علم محیط حاصل نہیں ہے۔ دسویں دلیل دی اور اللہ رب العزت نے ساتھ شکوہ بھی کیا هو الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا، مشرکین کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے جو نائب ہے، اللہ رب العزت کے جو نیک بندے ہیں، اللہ رب العزت نے انہیں اپنا نائب بنا لیا ہے اور انہیں اپنے چند اختیارات دے رہی ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کے اس قول کا رد کر دیا، اور جہاں کہیں بھی قرآن مجید میں شفاعت قہری کا تذکرہ کیا، وہاں پر اللہ رب العزت نے ان کے اس قول کا رد بھی کیا کہ اللہ رب العزت نے کسی کو کوئی اختیار نہیں دیا، اختیار کی ذات اکیلے اللہ کی ذات ہے۔ یہ 10 دلائل عقلی دیے، پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے دلیل وحی دی۔ آخری آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ، کہ اے میرے محبوب پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اس چیز کی پیروی کرنی ہے جو اللہ رب العزت نے آپ کے اوپر نازل کیا، یعنی توحید اور اس کے دلائل کی آپ نے پیروی کرنی ہے، اور شرک اور اس کے جو قسمیں ہیں اللہ رب العزت نے اس کے اوپر کوئی دلیل نازل نہیں کی۔ وَاصْبِرْ حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ، اور آپ نے جب یہ توحید اور اس کے دلائل کی پیروی کرنی ہے اور اس کی اشاعت جب کریں گے تو لوگ آپ کو مصائب اور مشکلات میں مبتلا کرنا چاہیں گے،
تو آپ نے ان مصائب اور مشکلات کی پرواہ نہیں کرنی، وَاصْبِرْ صبر کرنا ہے، حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ یہاں تک کہ اللہ رب العزت آپ کے اوپر فیصلہ کر دے، وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ اور اللہ رب العزت ہی بہترین فیصلہ کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت آپ کو عزت سے نواز دیں گے اور مشرکین کو ذلت و رسوائی عطا کر دیں گے۔ یہ اللہ رب العزت نے اس صورت میں ذکر کیا، اور اس صورت کا گویا کہ مختصر خلاصہ یہی ہے کہ نفی شفاعت قہری نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے 10 دلائل عقلیے دیے اور 1 دلیل وحی دی۔ دعا ہے اللہ رب العزت سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔